على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو اسی کو یہ آپ لوگ اللہ نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، جلوہ ہی جلوہ ہے ساحت نظر آج کی رات. اگر خاموش رہوں جب تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں جب تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خاص کی دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیخ اعظم. آج کی محفل سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی کی یاد میں منائی گئی ہے، اور غوث کی اولاد مہاراشٹر سے لے کر یو پی تک سب موجود ہے. ہمارے معظم علی بابو یہ بھی غوث کی اولاد، ان کا انتخاب مہاراشٹر میں ہوا، ہم لوگ کا انتخاب یو پی میں ہوا. غوث کا سلسلہ پھیلتا رہا. لیکن آج میں تمہیں واقعات تو آپ لوگ سنتے ہوں گے، غوث پاک کی نہ جانے کتنی کرامتیں سنی ہیں، مگر آخر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ولیوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے، ان ولیوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ولیوں کی یاد مناتے ہیں، اور آخر اس ولیوں کی یاد منانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ کہیں مخدوم پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں غوث اعظم جیلانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر جگہ کہیں حضرت شاہ شکر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماہر شریف کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے، یہ ان کا کیوں؟ تو بات سے جتنی کہ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے غوث کو مانا تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. اب کوئی کہتا ہے کہ غوث کے ماننے کے بعد گمراہ نہیں ہوتے، خدا کو مانے گا تو گمراہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ خدا کا ماننے والا گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے گمراہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانتا ہے مگر نبی کو نہیں مانتا. خدا کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانتا، تو اب معلوم ہے کہ خدا کا ماننے والا بھی گمراہ ہو گیا، اور نبی کا ماننے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خدا کو بھی مانتا ہے اور نبی کو بھی مانتا ہے، مگر صحابہ کو نہیں مانتا. صحابی کو نہیں مانتا تو معلوم ہے کہ نبی کو بھی مانا، خدا کو بھی مانا، صحابی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا. صحابی کا ماننے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سارے صحابی کو نہیں مانتا، صرف ایک کو مانتا ہے. صحابی کو مانے تو سب کو مانے، اگر ایک کو مانے اور کسی کو نہیں مانے گا تو وہ بھی گمراہ. بات سمجھ گئے؟ تو معلوم خدا کا ماننے والا وہ بھی گمراہ ہونے کا چانس، نبی کے ماننے والے میں گمراہ ہونے کا چانس، صحابی کے ماننے والوں میں گمراہ ہونے کا چانس. مگر جس نے غوث اعظم کو مانا تو اب یہ چانس ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ صحابی کو بھی مانے گا، نبی کو بھی مانے گا، خدا کو بھی مانے گا. نعرے تکبیر، نعرے
شادیوں کا چانس مٹ جائے. اور بات یہ سمجھ میں آئی. میں نے کہا سنی بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے بھی بڑا ہوشیار تھا سنی. اس نے کہا اللہ ہم نے تیری منشا کو دیکھ لیا ہے, ہم نے تیری مشیت کو ہم نے پہچان لیا ہے, ہم نے تیرے انداز کو سمجھ لیا ہے اے مولا. اور جب تو نے کہا تھا ابلیس سے فسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کا, تو اس نے سجدہ نہیں کیا, اس کو آپ نے رائے لگا کر دیا. میں نے کہا اے مولا تیرا تو سجدہ کر رہا تھا, اتنے زمانے تک سجدہ کیا, اتنے زمانے تک چلا کیا, اتنے زمانے تک سب کرتا رہا, اور تو نے اس کو گمراہ کر دیا. ایک سجدہ, خدا کی بارگاہ میں ہزاروں سجدے, لاکھوں سجدے, ان لاکھوں سجدے کے بعد بھی اللہ نے اسے کافر بنایا اور کہا نبی کے سامنے جھکو. ایک ہی موقع تو نہیں جھکا تھا. اے مولا اگر تیری بارگاہ میں کوئی ایک وقت نماز نہیں پڑھتا تو تو اسے مسلمان رکھتا ہے. اگر ایک ہفتہ میں کسی نماز نہیں پڑھی تو کہا جائے گا خاطی ہے, گنہگار ہے, وہ بالکل خطا بار ہے, مگر مسلمان ہے. خدا کی بارگاہ میں اگر نہیں جھکا تو خطا بار کہا گیا مگر مسلمان, اور نبی کی بارگاہ میں ایک موقع نہیں جھکا تو اسے کافر بنا دیا. تو معلوم ہے یہ تو میری بات تھی, یہ میرے محبوب کی بات ہے. اور جب محبوب کی بات آئے گی تو تیرا چلا نہیں دیکھوں گا, تیرا سجدہ نہیں دیکھوں گا, محبوب کی اداؤں کو دیکھوں گا. ایک دفعہ نہیں جھکا, خدا درگاہ کر دیا. ہم نے سمجھ لیا کہ خدا کا منشا یہ ہے کہ جھکو. تو ہم نے کہا اے مولا ارے نبی کے سامنے وہ نہیں جھکا تو نے راندے درگاہ کر دیا, اب تو ہم اس کے سامنے جھکیں گے کہ جو تیرے نبی کے سامنے جھک چکا ہے. تو معلومہ نبی کے سامنے جھکے, صدیق اعظم کو ہم نے ان کے سامنے جھکے, صدیق کے سامنے غوث اعظم جھکے, غوث اعظم کے سامنے سارے سنی جھکے, تاکہ دنیا جان لے اے مولا, تاکہ ہم کو سرکشی نہ پیدا ہونے پائے, تاکہ تیری قبولیت مل جائے. تو منشا الہی ہے کہ میرے ولیوں کے سامنے جھکو. یہ اللہ کی منشا ہے. ولیوں کا تذکرہ یہ بھی ہے. اور پھر ذرا دیکھو اللہ تو نے تو جب کسی کا دماغ خراب ہوتا تھا تو تو نے نبی کو بھیجا, کبھی آدم کو بھیجا, کبھی نوح کو بھیجا, کبھی زکریا کو بھیجا, کبھی الیاس کو بھیجا, کبھی عیسیٰ کو بھیجا, کبھی موسیٰ کو بھیجا. بھیجتا رہا, دماغ خراب ہوتا گیا, بھیجتا گیا, دماغ ہوتا گیا, بھیجتا گیا, بھیجتا گیا, بھیجتا گیا. اور جب تیرے آخری نبی کو بھیجا, ارے اگر ہمارا دماغ نہیں سنبھلا حضرت موسیٰ کے دور میں تو عیسیٰ کے زمانے میں تو سمجھ جائے گا, مگر اے مولا اس 420 کے دور میں اب جب نبی نہیں آئے گا تو دماغ کیسے سنبھلے گا. خدا نے کہا نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے مگر ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. ولایت کا دروازہ قریب ہو گیا وہ نبی کے قریب ہے, اور جو نبی کے قریب ہے وہ خدا کے قریب ہے. ہم نے ولیوں کا مانا ہے. اے اللہ تو نے بھی ولیوں کا کہا خبردار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. یا اللہ تو خبردار کر رہا ہے, اظہار شب نہیں کر رہے. اللہ کہتا ہے ذرا سوچو کہ جب اللہ کے کہنے پر یہ قوم خبردار نہیں ہو سکی تو ہمارے کہنے میں کیا خبردار ہوگی. اللہ کہتا خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اٹینشن. اے مولا جو بات ہوتی ہے کہ جب کسی خاص بات کو کہنا ہوتا ہے تو پہلے ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ تو میں بات کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بکواس ہوتی رہی ہو, میری گفتگو چالو رہے. اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ. پھر فرماتا بے شک, شک مت کرو. یہ بے شک کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا اس کی بے شک بھی اتنی بڑی ہوتی. میں چھوٹا کہے گا بے شک یہ میں کہتا ہوں, اور بڑے نے کہا بے شک میں کہتا ہوں, تو ان کی بے شک دب جائے گی بڑے کی بے شک کے سامنے. تو اب ذرا معلوم ہوا تو یہاں بے شک کون کہہ رہا ہے؟ بندہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا کہہ رہا ہے.
کہ بے شک شک مت کرو، تو جب اللہ کہتا ہے کہ شک مت کرو تو بندوں کو کیوں شک ہوگا؟ تو کیا کرو؟ میرے ولیوں کو کیا شک مت کرو، میرے ولیوں کو غم نہیں ہے، میرے ولیوں کو حلم نہیں ہے۔ اے مولا تو کہتا ہے میرے ولیوں کو غم نہیں، اے میرے ولیوں کو خوف نہیں؟ ارے جتنا تیرے ولیوں کو ڈرتے ہوئے دیکھا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ارے ولی کو خوف نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور ہمارا پریکٹیکل دنیا میں کیا ولی کو سب سے زیادہ خوف؟ کس بات کا خوف؟ چوری کا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں؟ اللہ سے خوف ہے۔ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ روزہ رکھو گے کہاں رکھیں گے؟ ارے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اے ولی جھوٹ بولو گے تو نہ، اس لیے کہ ہم کو اللہ سے ڈر ہے۔ قدم قدم پر تو ولی ڈرا کرتا ہے، وہ خدا کہتا ہے ولی کو ڈر نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جس سے ولی نہیں ڈرتا اس سے تم ڈرتے ہو، اور جس سے ولی ڈرتا اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ولی سے کون ڈرتا ہے؟ ولی ڈرتا ہے، چوری سے ولی ڈرتا ہے، جھوٹ بولنے سے ولی ڈرتا ہے، ہر چیزوں سے ولی ڈرتا ہے، مگر برائیوں سے ولی ڈرتا ہے، مگر اللہ کی محبت میں اب ولی نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ ارے غوث اعظم ڈرے کیوں؟ اگر کسی کے گھر میں چور آتا ہے تو ڈر گیا، چور آیا تو ڈر گیا، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ کہا آیا ہے میرے گھر؟ ارے آیا ہے میرے گھر نا، چور آیا ہے گھر میں آیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سمجھ لیجیے گا، جب ڈکیتی کسی کے وہاں کہاں پہنچتی ہے؟ ہمیں جس کے پاس چھپریا میں رہتا ہو، مال نہ ہو، ایک پیسہ نہ ہو، دن بھر 10 روپیہ کماتا ہے، شام کو اڑا دیتا ہے، اس کے گھر میں ڈکیت چلے گا؟ معلوم ہے کہ ڈکیت اس کے گھر میں آتا ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں مال ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ کیا مال ہے۔ مالدار سمجھتا ہے مگر مال نہیں جانتا کہ کیا کیا مال اس کے وہاں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ڈکیت بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ غوث کا گھر خالی نہیں ہے، مگر یہ کیسے وہ ایک ڈکیت ہے کہ غوث کے گھر کو خالی سمجھ رہے ہیں۔ مالدار پہنچا، غوث ڈکیت کے وہاں پہنچا لینے کے لیے پہنچا۔ اور ایک بات بتا دوں، جب لینے کے لیے پہنچا تو سیدنا غوث اعظم جیلانی کا عالم یہ تھا، جب پہنچا ادھر مارا ہاتھ ادھر مارا ہاتھ، اس لیے غوث پاک کا جبہ جو ہوتا تھا، یہ جو بنتے نا اوریجنل ہوتا تھا، آپ نے ہزاروں روپے کا ہوگا، اب ان کی اولاد انڈونیشن کو ادھر کوئی کوشش نہ کرے۔ اب اس نے دیکھا کہ غوث کا جبہ کسی کو اڑا دیں گے تو ہزاروں کا معاملہ۔ اب جیسے جبہ اٹھایا تو گٹری میں باندھا، لے جانے کی کوشش کیا، آنکھ بند۔ یا اللہ، میں عجیب بات ہے، گٹری کی کرامت تو آج ہوتے دیکھیے، اٹھایا گٹری تو آنکھ بند۔ تو اب ذرا بتاؤ، جب غوث کے جبے کی گٹھری بنانے سے آنکھ بند ہو سکتی ہے تو جس کی گٹھری میں دنیا کی اڑائے بڑھائے ہوگی اسے کیا نہ لڑائے؟ آنکھ بند۔ اور جب آنکھ بند ہے تو اس نے کہا صبح کو غوث کے ماننے والے کے ایک چھاپا لگائیں گے تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ بہت غضب ہو گیا۔ اب ادھر آنکھ مارا، ادھر آنکھ مارا، ادھر آنکھ مارا، ادھر آنکھ مارا، اور ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ نہ، اب آنکھ بند، نہ دروازہ سمجھ میں آتا ہے، بند ہے رستہ، بند ہے، نہ دیوار سمجھ میں آتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ میں بند، روشنی بند۔ اب اس نے ہاتھ مارا، ہاتھ سے دیکھتے 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 غوث کا پایا آ گیا، پایا پکڑ لیا، غوث کے تخت کا پایا اس کے ہاتھ میں آیا۔ یہ جب پایا آیا تو اس نے خوب پایا، ہمیں یہی تو سنیت کا پایا ہے، غوث کے پائے سے ہمارا پایا ہے، غوث کا پایا نہیں تو ہم بے پایا ہے۔ پایا آیا تھا، ایک غوث کے کام پایا پکڑنے والا غوث کے پائے کو پکڑے، یہ ادا میرے اللہ کو کتنی پسند آ گئی۔
اپنے ایک محبوب بندے کے پائے کو پکڑ لیا ہے تو خدا کو ادا پسند آئے کہ اب اسے محروم نہیں کیا جائے گا، اب اسے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اسی وقت خواجہ خضر پہنچے، اور جب خواجہ خضر پہنچے کہا حضرت فلاں جگہ پہ قطب کا انتقال ہو گیا، اور اصول ہے قطب کا جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس وقت تک رکھا رہتا جب تک اس کی جگہ تو کوئی قطب نہ پہنچ جائے۔ تو آپ ذرا سا مجھے قطب دیجئے۔ غوث پاک نے کہا اسی کو لے جاؤ، لے جاؤ اسی کو۔ ارے بڑے کا قطب بن گیا بغیر چلے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعظام سرکار کرم، اعظام مخدوم اشرف، حضور شیخ اعظم۔ بغیر چلے کے قطب۔ تو اس نے کہا کہ اگر چلے والوں میں کون قطب پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک نگاہیں اٹھا جائے تو قطب بنا دے۔ یہ میرے غوث کے پاس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پائے کو پکڑا، کتنا مضبوط پایا ہے، اسی سے تو سب نے پایا ہے، یہی تو سنیت کا پایا ہے۔ جس نے اس کو نہیں پایا ہے اس نے کچھ نہیں پایا ہے۔ ارے پایا تھامنا ہے تو غوث کے پائے کو تھام لو، پھر تو سب پایا ہے۔ اتنا پایا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ غوث کے پائے سے ابتدا کرتا ہے۔ ولی بن گیا، قطب بن گیا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا کندم بن کے۔ اللہ کہتا ہے میرے ولیوں کو خوف نہیں ہے، میرے ولیوں میں ڈر نہیں ہے۔ ارے ڈر کہاں ہو، ڈر کس بات کا؟ ارے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری نہ کرے، اور جس میں یہ طاقت ہو کہ غوث کو چوری کرنے کا سوال چور آئے اسے ولی بنا دے تو اب ڈریں گے کیوں؟ میرے ولیوں کو خوف نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ صاحب مولیوں کو خوف ہوتا ہے، زندگی کا خوف ہوتا ہے، کہ مرنے کا خوف ہوتا ہے، کہ مر نہ جائے، راستہ دشوار ہے، مر نہ جائے۔ غوث پاک، غوث پاک نے کیا کیا؟ گئے ٹھوکر مار دیا، ٹھوکر مار دیا، مردے زندہ ہو گئے۔ آپ سمجھیے، زندہ ہو گئے۔ یہ میرے غوث یہ ٹھوکر مار کر زندہ کیوں کر دیا؟ تاکہ یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ کیسے ہوگا؟ مار دیا ٹھوکر تاکہ مردے زندہ ہو جائیں۔ تو معلوم ہے کہ ہم کو غم نہیں ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ ایک بیٹا ہے اور باپ موجود، اور بیٹا کہیں دور جا رہا ہے، اور جیسے دور جا رہا ہے مگر اس کو خیال ہوگا کہ پتہ نہیں جنگلوں کی آبان سے کیسے گزرے گا، کیسے گزرے گا، اس کو ڈر ہوگا، جو جانتا نہیں۔ مگر غور فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن ملت المعالی، میرے مریدوں خوف نہ کھاؤ اس لیے کہ مجھے اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ پھر فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع، نظرت الی بلاد اللہ جمع کفرد لکن لا حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ اور سے پاک اب ایک بات اور بتا دوں، آداب بھی دیکھیے، رسول نے کیا کہا؟ میں کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی۔ اور غوث پاک نے کیا کہا؟ میں کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا دیکھنا نبی کا دیکھنا برابر نہیں، کیونکہ جب رائی کا دانہ، سرسوں سمجھتے نا، سرسوں کا دانہ ہتھیلی میں ہوگا تو اس کے نیچے والا حصہ نظر نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا بتانا ہے کہ میری نگاہ نبی کی نگاہ نہیں ہے۔ دیوانوں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت نہیں آئے گا مگر وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سنیے نا، اوجھل نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ جب دانا دیکھتا ہے اس وقت ادھر نظر نہیں آیا مگر جیسے ہاتھ ادھر کرو ادھر بھی نظر آ جائے گا۔ معلوم ہے کہ غوث ادھر پلٹ کر دیکھنے کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے غوث کی نگاہیں اور ہے اور لوگوں کی نگاہیں اور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا حبیب اللہ فرماتا ہے
میرے ولیوں کو خوف نہیں. اچھا ولی بھی سمجھتے ہیں, ولی دیکھیے یہ نہیں کہا ہے ولی کو, توجہ چاہوں گا بس ختم ہی کروں. ولی کو نہیں پانی ولی, میرے ولی کو توجہ پھر چاہوں گا, میرے ولی کو خوف نہیں ہے. اللہ کہتا میرے ولی کو غم نہیں ہے. آپ نے ولی کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہمیں ہر گھر میں ولی ہوتا ہے. آپ لوگ سوچتے لگے کہ ولی کہاں دیکھا ہے, تو ہم نے کہا ہر گھر میں ولی ہوتا ہے بھائی. ارے بیٹا جو ہے باپ کا ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ جو ہے اس کا بیٹا کون ولی. اب ذرا سا پراپرٹی دیکھو, باپ لکھپتی تو ولی لکھپتی, باپ خلاش تو ولی خلاش. باپ کے پاس کچھ نہیں, ولی کے پاس صاف ہے کہ نہیں. ایک دو بچے ہیں, ایک مالدار کا بچہ اس نے بھی کمایا نہیں, اور ایک غریب کا بچہ اس نے بھی کمایا نہیں, مگر مالدار کے بچے کے لیے دو نوکر, اور غریب کا بچہ جو ہے وہ نالیوں میں چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ باپ تو دونوں کے الگ الگ. بات صرف اپنی سمجھ میں آئی کہ اس بچے کا باپ مالدار ہے, تو اگر بچے نے کمایا نہیں ہے تو یہ بھی مالدار ہے. اور اس بچے کا باپ غریب ہے, تو اگر کمائے گا بھی نہیں تو وہ بھی غریب ہے. تو معلوم ہوا کہ جو جتنا شاندار ہوتا ہے اس کا ولی بھی اتنا ہی شاندار ہوتا ہے. بات جو بتاؤ ہمارا ولی ہوگا تو ہماری کمزوری اور مضبوطی سے ہمارا ولی کمزور اور مضبوط ہوگا, اور جو خدا کا ولی ہوگا وہ اس کو کہاں سے کمزوری ہوگی. یہ معلوم رکھیے میرے ولی ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, ان کو کوئی غم نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کے ولی ہیں, اور جو ولی ہوتا ہے اس کو خوف و غم نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے خبردار ہوشیار کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے. ہمیں ولی کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے, چھوٹا ولی. سرکار دگا کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور جب دیکھنے کے بعد معاملہ ہوتا ہے اگر کسی کا خوش قسمتی سے اس وقت کسی کا انتقال ہو جائے, بات سمجھیے, یا خانوادے شفیہ کا پتہ آ جائے, یا ہمارے پیرانے طریقت میں قاضی خاندان کو کوئی بزرگ موجود ہو, تو کسی کو اگر ہو جائے انتقال ہوگا تو آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ بولی نماز کون پڑھائے گا؟ یہ صاحب نا, ظاہر بات ہے سب نیاز مند ہے. ہمارا نیاز مند, ہمارے اشاروں پر چلنے والا, اور جب اشاروں پر چلنے والا وہ کہتا حضور میرے باپ کی نماز پڑھانے کے لیے مجھے کھڑا کیا, سرکار ایک کلاک کھڑے ہو گئے, کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے ہیں. حضرت آپ تو سب کے مرشد ہو, آپ دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا اس کا ولی کہاں ہے, اس کا ولی کہاں ہے, اجازت دے تو نماز پڑھاؤں. جب اس سے چھوٹے ولی کا یہ عالم ہے تو بڑے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, فیضان غریب نواز, فیضان سرکار کرام, حضور مخدوم المشائخ, جانشین حضور مخدوم اشرف, حضور شیخ اعظم. خدا کہتا میرے ولیوں کو غم نہیں, میرے ولیوں کو خوف نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ولی کو غم نہیں ہے, خوف نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ولی بنتا کیسے؟ ہمیں ولی بھی بننے کی ترکیب بتا دوں. ولی کیسے بنتا ہے؟ کتنے چلے میں مولا ولی بنائے گا, تو اس کا رزلٹ تم نے نہیں دیکھا. چلے کی بنیاد پر, سجدوں کی بنیاد پر اگر ولایت دینی ہوتی تو مسٹر ابلیس کو سب سے بڑا بنا دیتا. تو اے مولا تو ولایت کس کی بنیاد پر دیا کرتا ہے؟ تو مولا بتا دے گا کہ جو میرے محبوب کا وفادار ہوا کرتا ہے اسی کو میں ولی بنایا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا. وفادار مصطفیٰ ولی بنا کرتا ہے, اور جو وفادار نہیں ہوگا وہ نہیں بنے گا. اگر کوئی بنا ہو غیر وفادار کی جماعت میں تو ہم کو بتا دو, اس لیے بنتا نہیں سی لوٹے ہیں.
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کے غلام بن جاؤ پھر تم بھی بنتے چلے جاؤ، سبحان اللہ، تم بھی بنتے چلے جاؤ گے. عجیب بات ہے، یہ بنتے ہیں مگر بنتے نہیں ہیں. کیا بات، بنتے ہیں مگر بنتے نہیں ہیں. بنتا وہ ہے جو نبی کا بنتا ہے، جو نبی کا بنتا ہے وہ بنتا ہی چلا جاتا ہے. ہاں سبحان اللہ، ولی کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں، غم نہیں. تو آپ کی بات سمجھ میں غم بھی نہیں ہوتا کیسے؟ ارے کسی افیسر کو آپ نے خوب کھلا دیا، مرغا کھلایا اور آج کل تو سستا ہو گیا اور خوب آپ کھلائیے. اب اس زمانے میں اہمیت سے خوب کھلایا، پھر آگے مٹھائی کھلائے، دودھ کھلائے، نہ جانے کیا کیا کھلائے، پیسہ دیا، روپیہ دیا. ارے میری تو اس سے چلتی ہے، میری تو اس سے بنتی ہے، تمہارا کام تو 1 منٹ میں کرا دوں گا. کیا ہے کام؟ یہ کام ہے. اچھا ٹھیک، میں جانتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں سفارش کروں گا، مان لے گا. گئے افیسر کے بعد سفارش کیا، نہیں مانا، منہ لٹکا کے چلے گئے. بات سمجھیے آپ؟ اے بھائی آپ بہت کچھ تھے، ابھی منہ کیوں لٹک گیا؟ کہا اس لیے لٹک گیا کہ جس کو ہم نے مانا تھا اس نے ہماری بات نہیں مانی، تبھی تو منہ لٹکا. اگر مان لیتا تو منہ لٹکتا نہ، خوش ہو جاتا. تو اللہ کہتا ہے غم نہیں ہے، غم اس وقت ہوتا ہے جب سفارش نہیں مانی جاتی، اور جب سفارش مانی جاتی ہے تو غم کا سوال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الفرا، فیضان سرکار کلام، حضور شیخ اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معلوم ہوا ہم ولی کو مانتے، کوئی بھی دماغی نہیں کرتے. یہ ہماری ہوشیاری ہے، ہوشیار ہے. سب کا رزلٹ دیکھ چکے ہیں، رزلٹ دیکھ چکے ہیں. اتنا زبردست رزلٹ دیکھا ہے، اتنا پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا بیکار ہو گیا. تو نے کہا اے مولا اب ہم تو وہی کریں گے جو تیری منشا ہے، کیا بات، جو تیری منشا ہے وہی ہم کریں گے. اور بات بھی سمجھ میں ہوتی ہو، بوے کے سامنے سب جھک جاتے ہیں، اور مگر بوا کہہ دے اس کے سامنے جھکے تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے. اگر تم مانتے ہو تو یہ نہیں دیکھو گے کہ کس کے سامنے جھکا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو گے کہ کون جھکا رہا ہے، کون جھکا رہا ہے. ارے اس نے دھوکہ کھایا تو اس بات سے دھوکہ کھایا ابلیس کہ میں تو ناری ہوں، یہ خاکی ہیں. اگر وہ عارف ہوتا، اگر وہ عارف ہوتا، اگر ولی ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ رب کس کے سامنے جھکا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ کون جھکا رہا ہے، کون جھکا رہا ہے. اگر یہ سمجھ لیتا تو وہ گمراہ نہ ہوتا. تو ہم یہ نہیں، ہم دیکھتے کہ کون چاہتا ہے. بات سمجھ میں آتی، کون چاہتا ہے. یہ کہیں گے اللہ کو قدرت نہیں. ارے میں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، ایمان ہے خدا کی قسم، قادر مطلق ہے. اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ اس کو کسی نبی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی ولی کی ضرورت نہیں. اللہ چاہتا تو اپنی پہچان ڈائریکٹ تمہیں کرا دیتا، چاہتا رب کی منشاؤں کی کرا دیتا، محتاج نہیں تھا. اے مولا تو قادر مطلق ہے، تجھے پھر کیا ضرورت ہے کہ نبی بھیجے، پھر کیا ضرورت ہے ولی بھیجے. ارے کیا تو میری قادریت کو دیکھتا اور میری پسند کو نہیں دیکھتا؟ کیا بات، ارے مجھ کو تو یہی پسند ہے کہ پہلے محبوب کو پہچانے پھر مجھے پہچانے. اب تو اس کی پسند کو دیکھتے سمجھی بھی سمجھ گیا. مولا جو تجھے پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے، جو تجھے بھی پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے. تجھے یہ پسند ہے تو ہم بھی پسند کرتے ہیں. ولیوں کو خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، حسن و ملال نہیں ہے. ارے جو اس سے قریب ہو جائے گا تو ولی بن جائے گا. اور بات سمجھ میں آتی ہے. اور ہم کو ڈر کس کی بات ہے؟ حضرت سید غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے. سنیے، تقریر فرما رہے تھے. ایک مریض سامنے بیٹھا تھا، وہ سو گیا، مریض سو گیا. آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے تقریر کرنے لگے، کھڑے تقریر کر رہے آنکھ کھلی، بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ آج سمجھ نہیں آتا کہ آج دوران تقریر میں کھڑے کیوں ہو گئے اور بیٹھے کیوں؟ اور پاک نے کہا کہ میرا فلاں مریض ہے، اور تقریر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی، اور اس آنکھ میں لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم تاجدار کون مقام اس کے خواب میں آئے ہیں. تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا.
इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो आप बताओ, ख्वाब कोई नहीं देखता, मगर जब मेरा गौस ख्वाब देख सकता है तो हमारे हाल भी देख सकता है, हमारा हाल भी देख रहा है, हमारी जिंदगी देख रहा है। इसलिए हमने गौस का दामन थामा है। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजी मिल जाती है ख्वाजा का तू नंबर किसे। सैयदना गौस आजम जिलानी की तो मालूम है ये वली है, वलियों से वलियों डर नहीं है, वलियों को खौफ नहीं है। अरे खौफ क्या हो, मेरे गरीब नवाज के समझिए ना, खौफ नहीं। राजा के बैठे हुए थे, ऊँट बैठे ऊँट चल रहे थे, सिपाही आया, यहाँ मत बैठो। साथियों कहा यहाँ राजा के ऊँट बैठते। मेरे गरीब नवाज से कहा, मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा मैं जाता, ऊँट बैठ जा, बैठ जाओ, उठो उठो बैठ जाओ। फकीर जाता है, ऊँट बैठ गए। अब शाम को आया उठाने के लिए, ऊँट उठता नहीं, उठता नहीं। देखो ये नहीं देखता कि मुझे बैठाया किसने, दिमाग खराब हो गया है। काम नहीं उठ सकता, वही उठाने के जिन्होंने बैठाया है। अब उसने सोचा यार वो छुट करते जा रहे हैं और बैठा हुआ है, कोशिश तमाम हो गई। राजा के पास गया, राजा से कहा महाराज आज इसी बात को कहा क्यों कि कोई ऊँट अपनी जगह से उठता ही नहीं, मारते मारते थक गए मगर सब बैठे, उठ ही नहीं रहा है। कहा बात क्या हुई? कहा एक फकीर था आया था तो मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा सब ठीक है सब बैठ जाए, मैं जाता हूँ। कहा जाओ उन्हीं महाराज से कहो, उसी महाराज से कहो सरकार गरीब नवाज को फरमाया कि अच्छा जाओ सब उठ जाएंगे। बोले अब जरा बताओ कि तुमने ज्यादा समझा है जानवरों ने ज्यादा समझा है? ये तो खुश नसीब है वो इंसान कि इंसान जिसने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को समझा है, वो खुश नसीब है और वो बदनसीब है जिसने नहीं समझा। और बाकी समझ में आती है। गरीब नवाज ने कहा बैठ जा, ऊँट बैठ गए, जानवर बैठ गए। कहा बैठ गए, समझ गया अल्लाह का वली है। गुफ्ते अल्लाह हल्कू में अब्दुल्ला हुआ, इनकी बोली खुदा की बोली, बैठ गए। तो मेरा गरीब नवाज पूछा, देखा क्या है कि लोग वो आग जला रहे हैं, समझते हैं आप? दुआई सरकार की दुआई, सरकार की दुआई, सरकार की सरकार की दुआई, सरकार क्या कर रहा भाई? यार तुम लोग क्या कर रहे हो? आपको हम पूछ रहे हैं। क्या क्यों? क्या इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जब दौलत में जाएगी ना तो अभी हम अगर दोस्त बना लेंगे तो हमारा ख्याल रखिए। अच्छा क्या मतलब? आग का काम है जलाना, आग जलाती है। हम इतना पूजा है तो शायद हमारा ख्याल रखे, हम पूछते हैं कि वह ना जलाए। गरीब नवाज ने कहा आपका काम जलाना भी हो न जलाना भी है, जब हुक्म रब्बी होगा जलाएगी और जब हुक्म रब्बी नहीं होगा नहीं जलाएगी। तो देखो यही बात समझ में नहीं आई। हुक्म रब्बी हो या ना हो ये तो आप कहते हो, हम तो कहते जो जाएगा जल जाएगा। गरीब नवाज ने कहा ये जरूरी नहीं है, अगर रब नहीं चाहेगा तो नहीं जल